مبارک ترین راتوں کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ راتیں جن کو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے خیر من الف شہر، ان راتوں میں ایک وہ رات بھی ہے جس میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینوں میں کی ہوئی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے، افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ سستی کے دن ختم، دنیا کے کاروبار، بزنس، دوڑ بھاگ وہ سب اب سمیٹ کے تو ایک مسلمان کو خواہ وہ مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو یا وہ اعتکاف کے بغیر ہی گھر میں ہے تو اب اس کو عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ صحیح۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد ہم کئی بار بیان کر چکے کہ آپ کے پاؤں مبارک بھی سوج جاتے تھے مسلسل قیام کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود کہ آپ سارا سال یہی روٹین تھی، اس کے باوجود جب یہ آخری 10 دن شروع ہوتے تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں احیا اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پوری رات جاگتے تھے اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے تھے، قیام اللیل کرتے، دعائیں کرتے، اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے۔ تو اب پوری رات، پہلے آرام آپ فرما لیتے تھے، اب پوری رات جاگنے کا شیڈول جاری ہو گیا ہے۔ اور دوسرا کام، آپ پہلے بھی اپنے ازواج مطہرات کو تہجد کے لیے جگاتے تھے، لیکن اب باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اب ان 10 راتوں میں گھر والوں کو بھی آپ باقاعدہ جگا دیتے کہ اب اللہ کی عبادت کرو۔ اور تیسرا کام وَشَدَّ مِعْذَرَهُ، اب آپ ٹوٹلی کمر بستہ ہو کر وقف ہو جاتے اللہ کی عبادت کے لیے۔ باقی جتنے جائز حلال کام تھے ان 10 دنوں میں آپ وہ بھی چھوڑ دیتے۔ تو اب ہمارے لیے بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے کہ اب ان 10 راتوں میں کرکٹ میچ، لڈو، فلاں وہ تو پہلے بھی غلطی ہیں، تو ان کو چھوڑ کے تو گھروں کے اندر بھی اہتمام کریں، قرآن پڑھا جا رہا ہو، نوافل پڑھے جا رہے ہوں، بچے بھی دعائیں کر رہے ہیں، تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے بھی ننھے منھے ہاتھ ایسے کر کے، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا مانگنا ہے اور کیا ضرورت ہے، ان کی تو ساری ضرورتیں ابو کی جیب سے پوری ہو جاتی، تو وہ بھی جب چھوٹے ہاتھ کر کے تو اللہم اغفر لی کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ مزہ ہی کچھ اور۔ تو گھروں میں یہ منظر اب پیدا کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ اور رب کائنات کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہوگی ان معصوم ہاتھوں سے، ادھر بچے اور ادھر والدین اور ادھر بزرگ بھی تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کر رہے ہوں، تو یہ منظر اب مطلوب ہے۔ اور یہ منظر مطلوب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لیلۃ القدر کی تلاش بھی چاہیے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ وہ رات کون سی ہے، مل جائے، نشانیوں سے مجھے پتہ چل جائے کہ وہ رات یہی ہے، تو میں کیا مانگوں اپنے رب سے؟ تو وہ دعا جو اللہ کے نبی نے ام المومنین کو سکھائی وہ ہم سب کو سیکھ کر ان راتوں میں کثرت سے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی بڑا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ زندگی بھر کے گناہ لے کر آ کر ایک دفعہ جھک جاتا ہے زمین پر ناک رکھ کے تو رب اغفر لی، میرے رب معاف کر دے، ایک دفعہ ہی کہتا تو وہ سارے معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس دعا میں بھی وہی عنصر ہے کہ اللہ تو معافی کو پسند بھی بہت کرتا ہے، تو معاف کرتا بھی بہت ہے، تو فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ ہم سب کو تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ بالکل، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے۔